बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई बंदा मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है उसकी सांस से एक बादल पैदा फरमाता है और फिर इस बादल को बहर रहमत से इस्तिफ़ादा करने का मौका मिलता है और इसके बाद उसे बरसने का हुक्म मिलता है। उसका जो कतरा ज़मीन पर पड़ता है अल्लाह ताला उसे सोना और जो पहाड़ों पर बनता है उसे चांदी पहाड़ों पर पड़ता है उसे चांदी पैदा फरमाता है और जो कतरा किसी काफिर के दिल पर पड़ता है अल्लाह ताला ईमान की दौलत से सरफराज फरमाता है। फरमाने इलाही है तुम में बेहतर वो सब उम्मतों में जो लोग ज़हर हुई हैं भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। हज़रत अल्लाह अज़्ज़ व जल पर ईमान रखते हैं। हज़रत कल्बी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस आयत में उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम दूसरी उम्मतों पर फजीलत का बयान है और उम्मत इस्लामिया अलल इतलाक तमाम उम्म से बेहतर है और दीगर उम्मतों की निस्बत इसकी तादाद और इंतहा दोनों बेहतरीन हैं। अगरचे ज़ाती तौर पर कुछ हस्तियाँ अल्लाह की बहुत ज़्यादा फजीलत और कमालात की मालिक थी, जैसे सहाबा कराम के मुतल्लिक़ हदीस मौजूद है और कमैनी यानी जमा औकात में लोगों के नफ़ा और खैर खाई के लिए मुमताज़ हैसियत देकर उन्हें भेजा गया। फरमाने इलाही है इसमें बयान किया गया कि उम्मत मुसलमा की फजीलत इसलिए है कि वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं। अगर वे इस रास्ते से हट जाएं तो उनकी फजीलतें बाकी नहीं रहेंगी। वो काफरों से जिहाद करते हैं ताकि वो इस्लाम ले आए, इसलिए उन्होंने गैरों पर तरजीह। फरमाने नबवी है बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाता है और बदतरीन इंसान वो है जो लोगों को नुकसान पहुँचाता है। तो अमीनुना बिल्लाह व अल्लाह की तौहीद की तस्दीक करते हैं और इस बात पर सादम कदम रहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार करते हैं, क्योंकि जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को ना माना उसने अल्लाह ताला को नहीं माना। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता करदा मौजज़ा बयान आयात को अल्लाह ताला की तरफ से नहीं भेजा। फरमान नबवी है तुम में से जो कोई किसी को बुराई देखे उसे चाहिए कि कुव्वत बाजू से मटा दे, अगर उसकी ताकत ना हो तो ज़बान से, और अगर ये भी ना कर सके तो दिल में बुरा समझे। ये कमज़ोर तरीन ईमान है, यानी ईमान वालों का कमज़ोर तरीन फ़ैल है। बाद ने कहा है कि हाथ से बुराई का ख़त्म करना हाकिमों के लिए है, ज़बान से बुराई के ख़िलाफ़ जिहाद करना उलमा के लिए है और दिल में बुरा समझना अवाम के लिए है। बात का कौल है कि जो शख्स जिस कुव्वत का मालिक हो उसे कुव्वत उसके मिटाने में सर्फ करनी चाहिए और बुराई को मिटाना चाहिए। वतावनुल अलल बिर्रि वतावनुल अलल इस्मि वल उद्वान, और नेकी और परहेज़गारी में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और ज़्यादती पर बाहम मदद न करो। यहाँ तावन से मुराद नेकी की तरगीब देना, नेकी रास्तों को आसान करना, शर व फसाद की ताकत बंद करने की कोशिश करना है। एक हदीस शरीफ में इरशाद है जिसने किसी खिलाफ सुन्नत बात करने वाले को झिड़क दिया अल्लाह ताला उसके दिल को इत्मीनान से भर देगा, और ऐसा शख्स की तौहीन करता है जो अल्लाह से उसे क़यामत के दिन बेखौफ कर देगा। जिसने नेकी का हुक्म दिया और बुराइयों से रोका वो ज़मीन पर अल्लाह ताला और उसकी किताब और रसूल का खलीफा है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला को है कि अनकरीब एक ऐसा वक्त आने वाला है कि लोगों को नेकी का हुक्म देने वाले बुराइयों से रोकने वाले मोमिन से गधे का लाशा ज़्यादा पसंदीदा होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की उस शख्स का बदला क्या होगा जिसने अपने भाई को बुलाया, उसे नेकी का हुक्म दिया, बुराई से रोका। रब ने फरमाया कि हर कलमे के बदले में साल की इबादत लिख दी जाती है और मेरी रहमत को जहन्नम में जलाते हुए शर्म आती है। हदीस कुदसी है रब्बी ताला फरमाता है इंसान उस जैसा न बन जो तौबा में ताख़ीर करते हैं, उम्मीदें तावील रखते हैं, बग़ैर किसी अमल के आखिरी तरफ लौटना है, बातें नेकियों की करता है और अमल मुनाफ़िकों जैसा करता है। अगर उसे दे दिया जाए तो कनात नहीं करता, अगर ना दिया जाए तो सब्र नहीं करता, और दूसरों को बुराइयों से रोकता है मगर खुद नहीं रुकता। हज़रत अली ने फरमाया कि कसम खुदा के आसमान पर गिरना मेरे लिए आसान है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई झूठी बात मंसूब करना मुश्किल है।
پھر حدیث بیان فرمائی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اخیر زمانے میں نوعمر اور کم سمجھ لوگوں کی ایک جماعت نکلے گی جو باتیں بظاہر اچھی کریں گے لیکن ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اسے ایسے نکل جائے گا جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ پاس تو مجھے انہیں جہاں پانا قتل کر دینا، قیامت کے دن ان کے قتل کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ میں نے معراج کی رات ایسے آدمی دیکھے جس کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ فرمان الہی ہے کہ آپ لوگوں کو برائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ لہذا مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکے مگر آپ کو نہ بھولے۔ فرمان الہی ہے اور مسلمان مرد اور مسلمان ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کریں اور نمازیں قائم کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور جو نیکی کا حکم بند کر دے وہ اس ممدوح جماعت میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت قوموں کی مذمت کی ہے جنہوں نے عمل بالمعروف کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ فرمان الہی ہے جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہیں روکتے، ضرور بہت ہی برا کام کرتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ مروی ہے، انہوں نے کہا کہ نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا حاکم مقرر کر دے گا جو تمہارے بزرگوں کا احترام نہیں کرے گا، جو تمہارے بچوں پر رحم نہیں کرے گا۔ تمہارے بڑے بلائیں گے لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ مددگار طلب کریں گے مگر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور بخشش طلب کریں گے مگر انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ اے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قریہ والوں پر عذاب بھیجا، ان میں 80,000 ایسے بھی تھے جنہوں نے انبیاء کی طرح نیک عمل کیے تھے۔ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کو برا نہیں سمجھتے تھے اور وہ نہ نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا مشرکین سے لڑنے کے علاوہ کوئی بھی جہاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ابو بکر، زمین پر ایسے مجاہدین رہتے ہیں جو سودا سے افضل ہیں، زمین پر چلتے پھرتے ہیں، رزق پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ملائکہ میں ان پر فخر کرتا ہے، ان کے لیے جنت سنواری جاتی ہے جیسے ام سلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنوارا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ نیکی کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہیں، اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں قدرت میں میری جان ہے، ایسا شخص جنت میں تمام بالا خانوں سے اوپر، تمام شہداء کے بالا خانوں سے اوپر اور ایک بالا خانہ ہوگا جو ہر بالا خانے کے 3 دروازے ہوں گے، یاقوت سبز زمرد کے ہر دروازے پر روشنی ہوگی، 300 پاک دامن حوریں اس کے شادی کے انتظار میں ہوں گی۔ جب کسی ایک حور کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تمہیں یاد ہے جب تم نے نیکی کا حکم دیا تھا اور برائی سے روکا تھا۔ دوسری کہے گی آپ کو جہاں یاد ہے جہاں آپ نے نہی عن المنکر اور عمل بالمعروف کیا تھا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کبھی تو نے میرے لیے بھی کوئی عمل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، یا رب العالمین، میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقات دیے، تیرے آگے سجدے کیے، تیری حمد کی، تیری کتاب کو پڑھا، تیرا ذکر کرتا رہا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ نماز تیری دلیل، روزہ تیرے لیے جنت میں حور، روزہ تیرے لیے ڈھال، صدقہ تیرے لیے سایہ، تسبیح تیرے لیے جنت میں درخت، کتاب کی قرأت تیرے لیے جنت میں حور و قصور، اور میرا ذکر تیرا نور ہے، بتا تو نے میرے لیے کیا عمل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے آج کی جب رب ذوالجلال مجھے بتا وہ کون سا عمل ہے، کون سا عمل ہے؟ موسیٰ نے آج کی تو وہ جو میں تمہارے لیے کیوں؟ رب کریم نے فرمایا کیا تو نے کبھی میری وجہ سے کسی سے محبت کی اور میری وجہ سے کسی سے دشمنی کی؟ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ سب سے اچھے عمل اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں کون سے شہید کی زیادہ عزت ہے؟ آپ نے فرمایا جو جوان
ظالم حاکم کے سامنے حق کہے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور اس پاداش میں اس کو قتل کر دیا گیا ہو، اگر اس کو قتل نہیں کیا گیا تو جب تک زندہ رہے گا تو اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے افضل شہید وہ شخص ہے جو ظالم حاکم کے ساتھ گیا، اسے نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، اسی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا۔ ایسے شہید کا ٹھکانہ جنت میں حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ میں تیری امت کے 40,000 نیکوں اور 60,000 بروں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کی، نیکوں کا کیا قصور ہے؟ رب کریم نے فرمایا، انہوں نے میرے دشمنوں کو دشمن نہیں سمجھا اور یہ بہم ملات میں رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہمیں نیکی کا اور اس وقت حکم کرنا چاہیے جب ہم مکمل تر نیکیوں پر عمل کریں، اور برائیوں سے اس وقت روکنا چاہیے جب ہم مکمل تر برائیوں سے کنارہ کش کار ہو جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکیوں کا حکم دیتے رہو اگرچہ تم مکمل طور پر عمل نہ کر سکو، تم برائیوں سے روکتے رہو اگر تم کمال سے اس سے کنارہ کش نہ ہو سکے ہو۔ ایک شال سخت نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جب تم میں سے کوئی نیکی کا حکم دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو صبر کا عادی بنائے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے، کیونکہ جو شخص اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہ کبھی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیکیاں کرنے کا توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔